بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس 7 لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے سامنے 7 باتیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس 7 باتوں سے اس لوگوں کے دل بہت دکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ میں بہترین لوگ وہ ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے دوستو اس 7 باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، پہلا ٹاپک ہے کسی بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بیمار کے سامنے اپنی صحت کی بات کریں تو بیمار کی دل کو دکھ ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے اور یہ بندہ صحت مند ہے، اپنے صحت پر ناز کرتا ہے، اپنی صحت پر فخر کرتا ہے، اور میں چارپائی میں بیمار پڑا ہوں۔ اس لیے دوستو کسی بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی بیمار کے دل کو دکھ پہنچا تو اس پر اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بیمار کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری بات ہے بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی تعریفیں کرتے ہیں تو بے اولاد کو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اولاد نہیں ہے، اور آپ اس کے سامنے بار بار کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنے بچے دیے ہیں، اتنی بیٹیاں دیے ہیں، اتنے بیٹے دیے ہیں۔ اگر آپ کی اس باتوں سے ان کے دل کو دکھ پہنچا تو اللہ آپ کو بھی بے اولاد کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے سکتا ہے تو آپ سے اولاد لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اپنے اولاد پر فخر ضرور کر دو، لیکن بے اولاد کے سامنے ہرگز نہ کرو، کیونکہ اس کا دل دکھتا ہے۔ دوستو، تیسرے نمبر پر غریب کے سامنے اپنی دولت ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ دولت ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریب کے سامنے بار بار کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنے جائیداد ہے، اتنے بنگلے ہیں، تو اس سے غریب کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے کہ غریب کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور امیر اگر بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے مال ہے، اتنے جائیداد ہے، تو غریب اس سے پریشان ہوتا ہے، اس سے غریب کی دل آزاری ہوتی ہے، اور وہ غریب آپ کو بد دعا بھی دے سکتا ہے۔ اگر بد دعا اس نے نہیں دیا تو اگر اس کا صرف دل آزاری بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ سے مال اور دولت چھین سکتا ہے، کیونکہ آپ اپنے دولت پر غرور کرتے ہیں اور غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، کسی غریب کے سامنے اپنے دولت پر فخر بالکل مت کریں۔ پیارے دوستو، 4 نمبر پر ہے کسی یتیم کے سامنے اپنی ماں باپ کی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے باپ نے میرے لیے یہ لایا، میرے لیے گھڑی لایا، میرے لیے موبائل لایا۔ اسے یتیم کے دل کو دکھ ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار یتیم کے سامنے یہی باتیں کرتے ہیں کہ میرے ماں نے میرے لیے فلانا چیز بنا لیا، فلانا چیز بنا لیا، باپ نے میٹھا چیز لایا، کھانے کے بہترین چیزیں لائیں، اور اپنے باپ کے ہر تعریف یتیم کے سامنے کرتے ہیں تو یتیم کے دل کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کاش میرا پاپا بھی زندہ ہوتا۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کی باتوں سے یتیم رونے پر مجبور ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یتیم کے سر پر جس نے شفقت کا ہاتھ رکھ دیا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتا ہے اللہ اسے اتنے نیچے دیتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، کسی یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی تعریفیں بالکل نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ دوستو، ہمارا 5واں ٹاپک ہے قیدی کے سامنے اپنی آزادی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ قیدی کے سامنے اپنی آزادی کی باتیں بار بار دہراتے ہیں کہ میں آزاد گھومتا ہوں اور آپ قید میں ہیں، تو اس سے قیدی کا دل دکھتا ہے، اور قید صرف ایک بندے کے لیے نہیں، اللہ آپ کو بھی قید میں ڈال سکتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے آزادی میں غرور نہیں کرنا چاہیے، اور قیدیوں کو یہ آپ نے نہیں کہنا چاہیے کہ آپ قید میں بند ہیں۔ قید میں تو ہر کوئی بند ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ قیدی بے گناہ ہو تو آپ کے لیے بد دعا بھی دے سکتا ہے، اور بے گناہ قیدی کا بد دعا قبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیارے دوستو، کسی قیدی کے سامنے اپنی آزادی کی باتیں بالکل مت کریں تاکہ کسی انسان کا دل نہ دکھے۔
پیارے دوستو، نمبر 6 یہ ہے کہ پریشان بندے کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرنی چاہیے۔ خوشی کا اظہار مختلف طریقوں کا ہوتا ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بندے پر پریشانی ہوتی ہے، کوئی پودگی ہوئی ہے اور آپ اس کے پڑوس میں ہوتے ہیں، اپنی شادی مناتے ہیں، اپنے کوئی بھی خوشحالی آپ مناتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ پریشان بندے کا دل بہت دکھتا ہے۔ اور اگر عام حالت میں بھی کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہو، کوئی اس کو ذہنی مشکلات ہو، تو آپ اس کے سامنے اپنے خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بندہ ویسے بھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ اس کے سامنے اپنے خوشی مناتے ہیں، زور زور سے ہنستے ہیں، تو اس کا ذہنی دباؤ اور بڑھتا ہے۔ ہنسنے کی بجائے آپ اس کو داد دے سکتے ہیں، اس کا جو ہے نا وہ پریشانی آپ حل کر سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے، بجائے اس کی کہ آپ اس کے سامنے ہنسنے اور خوشی کرنے سے پرہیز کر دیں۔ 207 نمبر پر کمزور کے سامنے اپنی طاقت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کمزور کے سامنے آپ اپنی طاقت کے بارے میں بار بار دہراتے ہیں تو کمزور کا دل بہت دکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت نہیں دیا اور یہ میرے سامنے اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب طاقت دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی طاقت، دوسرا ہوتا ہے عہدے کا طاقت۔ ایک تو آپ اپنے طاقت جسمانی طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، مگر آپ ایک پہلوان ہیں، کسی کمزور کو آپ ڈائریکٹلی گرا سکتا ہے۔ دوسرا طاقت آپ یہ کہ آپ بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو اپنے ماتحت پر آپ اپنے طاقت استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے طاقت کا جو ہے نا وہ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ میرے پاس اتنے طاقت ہیں، آپ بالکل کمزور ہیں، میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، میں آپ کے ساتھ وہ کروں گا۔ پیارے دوستو، اس طرح کی باتوں سے کمزور بندے کا دل بہت دکھتا ہے اور کمزور بندے کے دل میں آپ کے لیے بد دعا بھی آ سکتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو طاقت دیا ہے، دونوں قسم کے طاقت، تو آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا چھوٹا سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، قسمت ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ابھی دے دیں اپنے بھائی کو اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔